بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں پریزنٹ جو ہے نا زمانہ حال، اس کے اندر مطمئن اور خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مشکلات ہے اس کے حل کے لیے سوچنا، اس کے لیے مشورہ لینا، یہ سنت طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ مگر اس میں ناشکری کرنا کہ مثال کے طور پر میری تنخواہ 35,000 ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا، بس ہر وقت روتے رہنا، یہ حل نہیں ہے۔ جب 1,00,000 ہوگی تو پھر خرچے زیادہ ہوں گے، پھر اس پر بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ پھر 2,00,000 ہوگی، اس پر بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ جو بندہ حال پر مطمئن نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، وہ مستقبل میں بھی خوش نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حال کے اندر کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، سوچ بچار کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے۔ اب ایک شخص ہے، مستقبل کے بارے میں خام خواہ لوگ اگر پریشان رہیں تو ان کا حال برا ہو جاتا ہے۔ وہ جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ فرسٹریشن میں گزارتے ہیں، ٹینشن میں گزارتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ حال کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس حال میں اللہ نے خوش رکھا ہوا ہے، آگے کی بھی انشاءاللہ خوش رکھے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال۔ اگر آزمائش آئی، اگر پہلے خوش تھے، آزمائش آئی، وہ بھی چند دنوں کے لیے ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی دے دے گا۔ اب ایک شخص ہے، اس کو اگر اپنا باس بلائے کہ 1 ہفتے بعد مجھے ملنا، اب اگر وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ شاید وہ مجھے جاب سے نکال دے، اس نے انٹرویو لیا تھا، وہ شخص پسند آ گیا ہوگا، مجھے جاب سے نکالنا چاہتا، اس کی نیندیں بھی خراب ہو جائیں، وہ کام پر بھی صحیح نہ جا سکے کیونکہ رات کو سو صحیح نہیں سکا۔ اگر میری جاب چلی گئی تو بچی کی تعلیم کا کیا بنے گا، بوڑھے ماں باپ کی دوائی کا کیا بنے گا، فلاں کیا ہوگا، بہن کی شادی کرانی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں سوچتا رہے اور بعد میں جب ہفتے بعد باس کو ملے، باس کہے جی میں آپ کو ترقی دینا چاہتا ہوں، آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہتا ہوں، خام خواہ اس نے 1 ہفتہ نماز میں بھی، اللہ کی عبادت میں بھی خیال اس کا اس طرف تھا کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے باس۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نوکری نہیں تھی تو ملی ہے، اگر یہ چلی جائے گی تو اور اللہ تعالیٰ دے دے گا، ذریعہ بنا دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تمام کا تمام جو امر ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ نے پیدا کیا، وہ ذریعہ بنا دے۔ سوچنا، اس پر پلاننگ کرنا، اس پر جد و جہد، اس کے لیے کورسز کرنا، مشورے کرنا، یہ سنت طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، یہ کوشش لازمی ہے۔ لیکن خام خواہ فکر مند ہونا کہ یہ چیز ہو گئی ہے، اس سے خدا نہ خواستہ اور زیادہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، جس نے آنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر صبر بھی دے دے گا۔ ہر ایک نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، بیماریاں بھی آنی ہیں، مشکلات بھی آنی ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہونا ہے، کئی چیزیں ہونی ہیں، ہمیں اپنی طرف سے احتیاط کرنی ہے۔ لیکن اگر ایک چیز ہو گئی ہے تو اس پر اللہ صبر بھی دے دے گا۔ اس سے پہلے پریشان ہونا، یا ماضی میں ایک چیز ہو گئی تھی اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے رہنا، اس کو ایسے سمجھے جیسے یہ خواب تھا، حال کے اندر رہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ خوف کے مستقبل کا کہ یہ نہ ہو جائے، ہر چیز اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ غم کہ فلاں چیز ہو گئی تھی، اس چیز کا نہیں ہوتا۔ جو غلطی ہوگی اللہ سے توبہ کرے، اللہ غفور رحیم ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اس نے معاف کر دیا ہوگا۔ تو اس لیے حال کے اندر اپنے آپ کو، واصف علی واصف ان چیزوں پر زور دیتے تھے، صوفیاء بھی، اسلام بھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات نیکی کی توفیق عطا فرمائے، صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو آگے شیئر کر دیں، شکریہ۔